ہماری وہ بہنیں جو پیریڈ کی حالت میں حیض و نفاس کی حالت میں ہوتی ہیں، کیا وہ حیض و نفاس کی حالت میں قرآن مجید کے 4 قل یعنی قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 4 قل کیا وہ ناپاکی کی حالت میں پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی؟ آج کی اس ویڈیو میں اسی مسئلے کو بہت اچھی طرح سمجھیں گے، تو ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اور اس کلپ کو آگے ضرور شیئر فرمائیے گا تاکہ ہماری دوسری بہنیں اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے مذہب اسلام نے پیریڈ والی عورت پر کچھ پابندیاں ضرور لگائی ہیں۔ جیسے پیریڈ والی عورت پیریڈ کی حالت میں اس کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو، واجب نماز ہو، سنت یا نفل نماز ہو۔ اور پیریڈ کی حالت میں جو نمازیں عورت کی چھوٹ جاتی ہیں وہ نمازیں اس پر معاف ہوتی ہیں، پاک ہونے کے بعد ان چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرنا بھی اس کے ذمے لازم اور ضروری نہیں ہوتی۔ اسی طرح حیض و نفاس والی عورت حیض و نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن جب وہ پاک ہو جائے گی تو ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا اس کے لیے لازم اور ضروری ہوگی۔ اسی طرح حیض و نفاس والی عورت حیض و نفاس کی حالت میں خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتی۔ اسی طرح وہ اپنے شوہر سے ہم بستری نہیں کر سکتی۔ اگر حیض و نفاس کی حالت میں اس نے شوہر سے ہم بستری کی، دونوں نے ہم بستری کی، تو دونوں سخت گناہگار ہوں گے۔ اسی طرح ناپاکی کی حالت میں ناپاک عورت قرآن مجید کی تلاوت کرنا، چاہے وہ چھو کر ہو، بغیر چھوئے ہو، زبانی ہو یا دیکھ کر ہو، بہرحال قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی اس کے لیے ناجائز و حرام ہے۔ 4 قل پڑھنے کا مسئلہ الگ ہے، وہ ابھی ہم آپ کو سمجھائیں گے، لیکن ناپاکی کی حالت میں، پیریڈ کی حالت میں، پیریڈ والی عورت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ناجائز و حرام ہے۔ لیکن اس کے علاوہ پیریڈ والی عورت کے لیے پیریڈ کی حالت میں ذکر کرنا جائز ہے، دعا مانگنا جائز ہے، وظیفہ پڑھنا جائز ہے، تسبیح پڑھنا جائز ہے، درود شریف وہ پڑھ سکتی ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے یہ جو 4 قل ہیں، یعنی قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 4 قل دعا کے دائرے میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ تو دیکھیں، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں جو سورہ کافرون ہے، سورہ کافرون کے اندر نہ تو دعا کے معانی پائے جاتے ہیں اور نہ دعا کے الفاظ پائے جاتے ہیں، لہذا سورہ کافرون کو یعنی قل یا ایھا الکافرون کو پیریڈ کی حالت میں، حیض و نفاس کی حالت میں نہ تو تلاوت کی نیت سے پڑھنا جائز ہے اور نہ دعا کی نیت سے پڑھنا جائز ہے، کیونکہ اس میں دعا کے معنی اور دعا کے الفاظ نہیں پائے جاتے، لہذا سورہ کافرون کو پیریڈ والی عورت، ناپاک عورت، ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھ سکتی۔ رہے باقی 3 قل، یعنی قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان تینوں میں اللہ کی پناہ، اللہ کی تعریف، حفاظت کی دعا اور شر سے بچاؤ، یہ تمام کے تمام معانی پائے جاتے ہیں۔ لہذا فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس میں لفظ قل چھوڑ دیا جائے اور نیت تلاوت کی نہ ہو بلکہ دعا کی نیت ہو، دعا کے طور پر اگر ان کو پڑھا جائے تو پیریڈ کی حالت میں، حیض و نفاس کی حالت میں، حیض و نفاس والی عورت ان تینوں کو بلا شبہ دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ حیض و نفاس میں عورت 4 قل مکمل طور پر نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ سورہ کافرون کے اندر نہ دعا کے معنی پائے جاتے ہیں نہ دعا کے الفاظ پائے جاتے ہیں، لہذا اس کو دعا کے طور پر دعا بنا کر پڑھنا یہ پیریڈ والی عورت کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ باقی جو 3 قل ہیں، یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ان کو لفظ قل کے علاوہ، لفظ قل کو چھوڑ کر باقی ان 3 قلوں کو جو ہے پیریڈ والی عورت پیریڈ کی حالت میں، حیض و نفاس کی حالت میں دعا کی نیت سے بلا شبہ پڑھ سکتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اسی طرح کے مسائل جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔